یکم محرم سے 10 محرم تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال اربپتی بن جاتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک وظیفہ پڑھنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور رحمتوں، برکتوں اور قبولیت دعا کے دروازے کھل چکے ہیں۔ جو شخص آج کے اس مبارک دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اگر اس کے دل میں 70,000 حاجتیں بھی ہوں، 70,000 تمنائیں بھی ہوں اور 70,000 پریشانیاں بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہر جائز دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ذرا تصور کرے، اگر ایک بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر مرتبہ الگ دعا مانگے تو رب کریم اپنی رحمت کے مطابق اسے نوازنے پر قادر ہے۔ ہماری ضروریات تو چند ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کا خزانہ لامحدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں مانگی جانے والی دعاؤں کی اہمیت اور تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 عظمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس نسبت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر عظمت، فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کی قدر بڑھ جاتی ہے اور بندے کے لیے رحمت کے دروازے وسیع کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے زیادہ سے زیادہ ذکر، دعا، توبہ اور عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ پورا سال خیر و برکت میں گزرے۔ اگر کوئی شخص محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بگڑے ہوئے معاملات سنوار سکتا ہے، دل کے دکھ دور کر سکتا ہے، رزق کے دروازے کھول سکتا ہے اور ایسی آسانیاں عطا فرما سکتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کرتا ہو۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مبارک عمل لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ اسے صرف ایک مرتبہ بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے دل کا خوف، ذہنی پریشانی، مالی تنگی، گھریلو الجھنیں، کاروباری رکاوٹیں اور زندگی کے بے شمار مسائل اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان فرما دے گا۔ ناظرین، محرم الحرام ہمیں صرف نئے اسلامی سال کا آغاز نہیں دیتا بلکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع بھی دیتا ہے۔ یہ صبر، قربانی، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کا مہینہ ہے۔ اس لیے جو شخص اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی میری ماں، بہن یا بھائی کو اولاد کی فکر ہے، اگر گھر میں بیماریاں ہیں، اگر کاروبار نہیں چل رہا، اگر قرضوں کا بوجھ ہے، اگر مقدمات میں رکاوٹ ہے، اگر رشتوں میں بندش ہے یا گھر میں بے سکونی ہے، تو یہ عمل انشاءاللہ ان تمام جائز مقاصد کے لیے باعث خیر بن سکتا ہے۔ آپ اپنے دل کی حاجت کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، اب آپ نے توجہ سے سننا ہے کیونکہ میں آپ کو وہ خاص عمل اور اس کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ جس طرح میں بتاؤں گا اسی طرح عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے آسانیوں، برکتوں اور کامیابیوں کے ایسے دروازے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں مانگ لیں، اولاد کی خوشیاں، گھر کی برکت، کاروبار میں ترقی، بیماریوں سے شفا، عزت، سکون، جو دل میں ہے آج اللہ سے مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس مبارک تسبیح کے عمل کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے روح پرور وظائف، بابرکت اعمال اور ایمان تازہ کر دینے والی باتیں روزانہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، ذرا توجہ اور دل لگا کر سمجھیے گا۔ یکم محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو سب سے افضل ہے، یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔
کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ مبارک درود ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت محبوب رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس درود کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ ایک بار حصول برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں۔ اگر اولاد کی شادی کی فکر ہے تو اس کی نیت کریں۔ اگر قرضوں نے زندگی تنگ کر دی ہے تو قرض سے نجات کی نیت کریں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کی نیت کریں۔ اگر میاں بیوی میں محبت کم ہو گئی ہے تو محبت اور سکون کی نیت کریں۔ یا پھر آپ رزق، کاروبار، کامیابی، عزت یا کسی بڑی حاجت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کر لیں۔ جب نیت کر لیں تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے، تعوذ پڑھنے سے شیطان کے اثرات دور ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے سے کام میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا کی ہر پریشانی آپ سے دور ہو گئی ہے۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، دل عاجز ہے، آنکھیں نم ہیں اور آپ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھو، جس دل میں عاجزی آ جائے، جس آنکھ میں آنسو آ جائیں اور جس زبان پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے، اس بندے کی دعا کبھی خالی واپس نہیں جاتی۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایسا زبردست، مجرب اور نور سے بھرا ہوا عمل ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو جس نے کبھی نہ کبھی اسے نہ پڑھا ہو۔ یہ ایسا عظیم وظیفہ ہے جو بند دلوں کو سکون دیتا ہے، بند قسمتوں کے تالے کھول دیتا ہے اور اللہ چاہے تو خالی ہاتھوں کو بھی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ دولت، رزق، برکت اور رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والا ایسا عمل ہے کہ جس گھر میں یقین کے ساتھ پڑھا جائے وہاں پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں سکون اترتا ہے، دلوں میں امید جاگتی ہے اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب آ چکی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اللہ رب کریم کا وہ مبارک ذاتی نام ہے جس نام میں پوری کائنات کی طاقت پوشیدہ ہے، اور الرحمن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے جس کا مطلب ہے بے حد رحم فرمانے والا۔ ایسا مہربان رب جو اپنے بندوں کو مانگنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرشتے اس بندے کے لیے خیر، برکت اور آسانیوں کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ اس لیے آج محرم کے ان مبارک دنوں میں اللہ کو یا اللہ یا رحمانو کہہ کر پکارو اور دل میں جو بھی حاجت ہے مانگ لو۔ ممکن ہے وہ نعمت آج مل جائے جس کے لیے تم نے برسوں دعائیں مانگی ہوں۔ ممکن ہے آج وہ بند دروازہ کھل جائے جو ہمیشہ بند نظر آتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمانو کتنی بار پڑھنا ہے، تو ذرا توجہ سے سنیے۔ یا اللہ یا رحمانو 1 بار، یا اللہ یا رحمانو 2 بار، یا اللہ یا رحمانو 3 بار۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 بار، لیکن یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کی دعا ابھی اسی لمحے قبول ہونے والی ہے۔ یاد رکھو، ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور جب بندہ محبت اور راضی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر رزق بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، قرضوں سے نجات بھی ملے گی اور وہ خوشیاں بھی مل جائیں گی جن کے لیے آپ مدتوں سے پریشان ہیں۔ یا اللہ یا رحمانو کا یہ مبارک وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دے گا، مایوسی کو امید میں بدل دے گا، اور اگر آپ تنگ دستی، پریشانی یا بے سکونی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔
دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ رب کریم کے ایک نہایت عظیم، بابرکت اور نور والے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایسا مبارک نام ہے جسے بہت سے اہل علم اسم اعظم کے قریب قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ خاص ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ اسے محرم کے ان مبارک دنوں میں مکمل یقین، خلوص اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ بند قسمت جاگ اٹھتی ہے، ناممکن آسان ہونے لگتا ہے، اور بندے کو محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت الہی اس کے گرد سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ انبیاء کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، اولیاء کرام کا محبوب وظیفہ ہے۔ صدیوں سے اللہ کے مقرب بندے اسی مبارک نام کے ذریعے اندھیروں سے نکلے، مایوسی سے امید کی طرف آئے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم اسماء مبارکہ ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا رب، اور یا قیوم یعنی پوری کائنات کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ محرم کے بابرکت دنوں میں سچے دل سے یا حیو یا قیوم پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے ہر وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ غیب سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ وہ جس کام کی نیت کرتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر میں بھی خیر رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے کہ یا حیو یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار، یا حیو یا قیوم 2 بار، یا حیو یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یاد رکھو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل اور زبان پر یہ مبارک نام آ جائے اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لٹاتا، اس کے مقدر کا ستارہ چمکنے لگتا ہے، گھر کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آنے لگتی ہے، اور غیب سے مشکلات، پریشانیاں اور رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ عظیم نام ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو زندگی دیتا ہے، مایوس انسان کے اندر امید جگا دیتا ہے، اور گرے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ بشرط صرف ایک ہے، دل میں یقین ہو، توجہ ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو۔ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایسا زبردست، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ صدیوں سے اللہ کے نیک بندے اسے اپنی پریشانیوں، تنگ دستیوں اور مشکل وقت میں پڑھتے آئے ہیں۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے، بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت پیدا کرنے والا وظیفہ ہے، گھر میں سکون اور خوشحالی لانے والا وظیفہ ہے۔ اور جب کبھی کسی مجبور، پریشان یا ٹوٹے ہوئے انسان نے سچے دل سے اسے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیوں کے عظیم دروازے کھول دیے۔ یہ عظیم کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے، ہر طرف بے بسی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب انہوں نے یہی مبارک کلمات پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائیوں، اندھیروں اور ناممکن حالات سے انہیں نجات عطا فرما دی۔ اس لیے یاد رکھو، جب بھی زندگی میں مشکل وقت آئے، ہر طرف راستے بند محسوس ہوں، دل پریشانیوں سے بھرا ہو، تو ان مبارک کلمات کو ضرور پڑھا کرو۔ جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، وہی رب آپ کو بھی قرضوں، پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستیوں اور غموں سے نکال سکتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ مبارک دعا 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ یقین جانیے، اگر آپ رزق میں برکت کے لیے یہ آیت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما سکتا ہے کہ لوگ خود حیران ہو کر پوچھیں گے کہ آپ کے حالات اچانک کیسے بدل گئے۔
اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ قرض اترنے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون نازل ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو دلوں میں محبت پیدا ہونے لگے گی۔ تو ناظرین، آج میں نے آپ کو 3 نہایت بابرکت اور طاقتور وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ بس یقین، عاجزی اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے بند دروازے کھولتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے اور آپ کی زندگی میں رحمت، برکت اور سکون نازل فرما دیتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب آپ تینوں وظائف مکمل کر لیں اور آخر میں درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں نم ہوں اور زبان پر معافی کے الفاظ ہوں، کیونکہ یاد رکھو کبھی کبھی انسان کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ گناہوں کی دیوار درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، ایسے مانگو جیسے آج کے بعد شاید دوبارہ موقع نہ ملے، اور جب دل کو یہ سکون محسوس ہونے لگے کہ شاید میرا رب مجھے معاف فرما رہا ہے تو پھر عاجزی کے ساتھ اپنی حاجات مانگنا شروع کر دو۔ رو رو کر دعا مانگو، گڑ گڑا کر دعا مانگو اور عرض کرو، اے میرے مولا، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، اور تیرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری، میرے والدین کی، میری اولاد کی اور میری آنے والی نسلوں کی ہر جائز حاجت پوری فرما دے۔ یا اللہ، رزق میں برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، گھر میں سکون، محبت اور رحمت عطا فرما، اور ہماری بند قسمتوں کے دروازے کھول دے۔ آج اللہ سے وہ بھی مانگ لو جو تمہیں ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جب رب دینے پر آتا ہے تو بندے کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھو، محرم کے ان بابرکت دنوں میں مانگی گئی دعائیں خالی نہیں جاتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، رزق میں برکت، زندگی میں سکون، گھر میں رحمت اور دلوں میں ایمان کی روشنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔